نحمده ونصلي سبحان اللہ ونسلم على رسوله الكريم سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين سبحان اللہ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي سبحان اللہ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله برادران ذی احتشام واجب الاحترام قابل صد احترام میرے برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا حاجی احمد نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھولوں سبحان اللہ آج میرے برادر مکرم جناب قبلہ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب مدازل العالی کی امی جان مرحومہ مغفورہ کی احسان ثواب کی سلسلہ میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کے توفیل اللہ رب العزت ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ آمین برادران ذی وقار یہ بہت بڑی خوش نصیبی اور خوشبختی ہے کہ انسان اپنے والدین کا ادب اور احترام، اپنے والدین کی عزت اور ان کی خدمت، جس شخص کو اللہ رب العزت یہ سعادت عطا فرماتا ہے وہ بڑا ہی خوش نصیب اور خوشبخت ہے۔ سبحان اللہ آج قبلہ سید نذیر حسین شاہ صاحب اپنی امی جان مرحومہ مغفورہ کی سال ثواب کی اس محفل کا اہتمام کیا۔ خدا کی رحمت نے اس محفل کو ڈھانپ لیا اور اس کی رحمتوں والے فرشتے جن کی ڈپٹی لگی ہوئی ہے وہ جب زمین پہ آتے ہیں تو ایسی محفلوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، ایسی محفلوں کے جستجو میں ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی ذکر والی محفل، کوئی اللہ کے یاد والی محفل، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت والی محفل کو دیکھتے ہیں، وہاں اس محفل میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ جب وہ محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر وہ پوری رپورٹ عرض کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کی اس محفل میں تم گئے تھے، بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ سبحان اللہ اللہ تو جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ خبیر ہے، مگر اس رب العزت نے اپنی رحمتوں کا اظہار کہ میرے بندے جب مجھ سے مانگتے ہیں تو میری رحمت کس طرح ان پہ سایہ فغن ہوتی ہے، وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تیری رحمت کے طلبگار تھے، تیرے کرم کے طلبگار تھے، تیرے فضل کے طلبگار تھے، تو اس وہ اپنی مغفرت طلب کر رہے تھے۔ یا اللہ تو سے جنت کی بہاریں مانگ رہے تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ رب العزت پوچھتا ہے کیا انہوں نے
میری جنت کو دیکھا؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں، تیرے نبی کی زبان سے سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ہاں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا اور جنت کی بہاریں عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ برادران زیواکار، اللہ ان سے پوچھتا کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں، تیرے محبوب کی زبان سے سنا ہے کہ اس کے اندر یہ عذاب ہوتا ہے، یہ اس کے اندر تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ رب نے فرمایا ہاں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو اس عذاب سے محفوظ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ برادران زیواکار، ہم اس محفل پاک میں حاضر ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے بھی گناہ بخش دے، سبحان اللہ۔ اور اس مرحومہ کے اصالِ ثواب کے لیے جو حاضر ہیں یا اللہ ان کے لیے بھی ہم دعا گئے، یا اللہ انہیں بھی بلندی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اور عرض یہ کر رہا تھا کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص، کتنا خوش بخت ہے وہ جو اپنے والدین کی عزت کرتا ہے، اپنے والدین کا ادب کرتا ہے، اپنے والدین کا احترام کرتا ہے، اور اسی ادب اور اسی احترام کے سبب اللہ تعالیٰ اسے کتنی بلندی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، بہت بڑا مقام ہے ان کا، بہت بڑا مرتبہ ہے ان کا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اے بایزید، اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ یہ تمہیں جو ملا ہے کیسے ملا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایک رات میں اپنے والدہ کی خدمت میں رات گزاری، اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ولایت کا اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیسے حضور؟ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میری ماں نے پانی مانگا، پانی طلب کیا، کہا بیٹا پانی لے آؤ، اور جب میں اپنے گھر کے صحن میں گھڑے کے پاس گیا، اس پانی کی گھڑے کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ خالی پڑا تھا۔ میں نے اس گھڑے کو سر پہ اٹھایا اور چشمے پہ چلا گیا، سبحان اللہ۔ اور جب میں چشمے پر گیا کچھ دیر لگ گئی، دیر ہو گئی، اور جب میں پانی لے کر واپس گھر میں پہنچا تو فرماتی ہیں کہ میری ماں سو چکی تھی، سبحان اللہ۔ میری ماں کو نیند آ گئی، اور میں نے یہی چاہا کہ میری ماں آرام میں رہے، اور میں نے ماں کو بیدار کرنا یہ مناسب نہ سمجھا کہ میری ماں کے آرام میں خلل نہ آئے، میری امی جان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ فرمایا پوری رات وہ پانی کا برتن اپنے ہاتھ میں لے کر میں کھڑا رہا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں پانی لے کر کھڑے رہے، اللہ کے حضور قیام میں نہیں کہ عبادت میں قیام میں کھڑے ہو، سجدے میں نہیں کہ سجدے میں سر رکھ کر اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہو، رکوع میں نہیں کہ اس کی تسبیح بیان کرتے رہے، نہیں، رات گزارتی صرف اور صرف اپنی ماں کی خدمت میں گزاری۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھیں کہ جب ماں کی خدمت میں رات بھر کھڑے رہے، ماں کے پاؤں کی طرف کھڑے رہے، ماں کے سرہانے کھڑے رہے، تو جب صبح تہجد کے وقت ماں کی آنکھ کھلی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے حضور قیام کرنے کے لیے، اس کے حضور سر بسجود ہونے کے لیے، تو کیا دیکھا کہ میرا وہ معصوم بیٹا تحفوظ جن کا نام ہے اور دنیا بایزید بسطامی کے نام سے یاد کرتی ہے، دیکھا کہ ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیے کھڑے ہیں۔ ماں کا دل کانپ گیا، ان شدید سخت سردیوں کی راتوں میں میرا بیٹا میرے سرانے کھڑا رہا اور میں سوئی رہی۔ ماں کانپ گئی، کیونکہ بھائی ماں کی محبت کو محبت نہیں کہتے، ماں کی مامتا کو کیا کہتے ہیں؟ مامتا کہتے ہیں، کیوں محبت کا درجہ کم ہے اور ماں کی جو مامتا ہے اس کا درجہ بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آج
अताना लिल रसीद। ماں کی محبت دیکھیں، ماں کا پیار دیکھیں کہ انسان کو کتنی عزتوں سے نوازتا ہے، انسان کو کتنے بلندیوں پہ فائز کرتا ہے۔ ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے، ایک اور بات، ہمارے سلسلہ نقشبند کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، 19-20 سال ان کی عمر تھی۔ پوچھا گیا حضور اتنے بڑے مقام پہ فیض ہوئی ہو، ولایت کے اعلیٰ مقام پہ فیض ہوئی، معرفت کے اعلیٰ مقام پر فیض ہوئی، رب نے معرفت کی دولت تمہیں دی، رب نے اپنے پیار کی دولت تمہیں دی، رب نے اپنی محبت کی دولت تمہیں دی، رب نے اتنی عزتوں کے تاج تمہیں پہنا ہے، رب نے اتنی بلندیاں تمہیں عطا کی، کیسے؟ فرمایا ایک رات میں یہ سارا مقام، یہ مرتبہ مجھے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا میں اللہ کی محبت میں گم رہتا، اللہ کے پیار میں گم رہتا، مگر یہ عقدہ حل نہیں ہو رہا تھا، یہ حجابات چھٹ نہیں رہے تھے۔ ایک رات میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ذرا دیکھیں ماں کی محبت اور ماں کی دعا دیکھیں، کتنا خوش نصیب ہے وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ سے دعائیں لیتا ہے، کتنا خوش بخت ہے وہ انسان جو اپنے ماں باپ کو خوش کرتا ہے، کتنا وہ بلند مقام والا ہے انسان جو اپنے ماں باپ کی رضا چاہتا ہے، اور جس کو ماں باپ کی رضا مل گئی اس کو خدا کی رضا بھی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اور جس سے ماں باپ راضی ہوئے خدا بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی ہوا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں تو عبادت الہی میں مشغول تھا، رات تھا، میری ماں سوئی ہوئی تھی، میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور ہاتھ بلند ہوئے۔ سبحان اللہ۔ رات بھر کی عبادت ایک طرف، زندگی بھر کی ریاضتیں ایک طرف، اور زندگی بھر کا رب رب کرنا ایک طرف، اور ماں کا اپنے بیٹے کے لیے دعا کا میں ہاتھ اٹھانا ایک طرف، اور اپنے رب کی بارگاہ میں آنکھوں سے آنسو بہانا ایک طرف، ان ساری ریاستوں سے بلند اور بلند و بالا مقام ہوتا ہے، اور انسان کو بہت بلندیوں پر فائز کر دیتا ہے۔ تو رب نے ان کی ماں کی دعا قبول کی۔ انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ یا اللہ میں مر جاؤں گی، یہ بس یہ عرض کی، یا اللہ میں مر جاؤں گی اگر میرے بیٹے پر تو نے یہ کرم نہ کیا، میں مر جاؤں گی اگر یہ حجابات تو نے نہ ہٹائے۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اس ولی کامل سے پر حجابات چھٹ گئے، اور اللہ رب العزت کے وہ بلندیوں کے ممبروں پر فیض ہوئے، ولایت کے اعلیٰ مقام پہ فیض ہوئے، کہ ایک رات سب ماں کی ان کے لیے دعا میں ہاتھ اٹھے، رب نے ولایت کا اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ برادران اسی وقت دیکھیں، الحمدللہ یہ خوش نصیبی ہے شاہ صاحب کی، انہوں نے اپنے ماں کی اصالِ ثواب کے لیے دوست و احباب کو بلایا، اپنے عزیز و اقربا کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا، اور ہر ایک کا جو آنا دعا کے لیے، یہ دعا ہے، دعا کی محفل ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ضرور اپنی کرم نوازیوں سے حصہ عطا کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بھی اپنی ماں کی دعا نے اتنی بلندیوں پر فیض کیا، اپنی ماں کی دعا نے اتنی درجات کی بلندیوں کے ادا کا سبب بنے کہ جس کی انتہا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ماں نے کہا بیٹا تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ مجھے جگا دیتے نا، رات پر تم کھڑے رہے، رات پر تم جاگتے رہے میری خدمت کے لیے، رات پر تم کھڑے رہے میرے سرانے اور میرے آرام کا خیال رکھا۔ اے بیٹا لو اب میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں۔ آپ نے بھی یہ عرض کیا، اللہ اے میرے امی جان، میں نے تمہارے نیند میں خلل نہ آنے کے لیے، کہ آپ کی نیند میں خلل نہ آئے، نہ جگایا، آپ کو بیدار نہ کیا، تو ماں نے ہاتھ اٹھائیے، یا اللہ میرے اس تیفور بیٹے کے، میرے اس لخت جگر کو یا اللہ اپنے عاشقوں کی لسٹ میں اس کا نام لکھ دے۔ سبحان اللہ۔ میرے بیٹے کے نام کو اپنے ولیوں کی لسٹ میں لکھ لے۔ فرماتے ایک رات میں مجھے یہ مقام ولایت مل گیا۔
سبحان اللہ برادر اسی وقت دیکھیں خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ انسان اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اور اتنی عزتیں پاتا ہے، اتنی عزتیں جس کی انتہا نہیں۔ سبحان اللہ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، بہت بڑے علامہ گزرے، بہت بڑے علامہ گزرے اور جہانگیر بادشاہ کے بھی استاد ہیں اور بہت بڑے عالم جنہوں نے اصول فقہ پر وہ کتاب لکھی کہ جب تک کوئی عالم وہ کتاب نہیں پڑھتا اس وقت اسے اصول فقہ سمجھ میں نہیں آتے کہ اصول فقہ ہوتے کیا ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ جہانگیر بادشاہ کے استاد بھی ہیں، ان کے امام بھی ہیں اور ان کی مسجد کے خطیب بھی ہیں اور ان کے اس مدرسے کے مدرس بھی ہیں۔ جمعہ کا دن تھا، بڑے بڑے وزراء ذرا غور کریں، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے مشیر اور بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے جاگیردار اور بڑے بڑے زمیندار اس مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ منبر پہ بیٹھے واعظ کر رہے ہیں، لوگوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں ہمارے آقا کا اسوہ حسنہ کیا ہے، بتا رہے ہیں کہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کس چیز کا حکم دے رہا ہے، کس چیز کی طرف ہمیں قرآن لے کر جانا چاہتا ہے، کون سا راستہ دکھا رہا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ وہ ہمیں کیا بتا رہی ہے، آقا کے ارشاد مبارکہ کیا ہے، حضور کے ارشادات طیبات کیا ہیں، یہ آپ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ دیکھا کہ مسجد کے دروازے سے ایک بوڑھا شخص آتا ہے، میری طرف دیکھ رہے ہیں نا بھائی، ایک بوڑھا شخص کافی عمر ان کی، وہ آئے اور آ کر مسجد میں وضو کرنے کے لیے جب وہ لوٹا بھرنے لگے، آپ ذرا غور کریں، دیکھیں اتنا بڑا علامہ، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا امام، آپ نے منبر پہ بیٹھنا یہ منظور نہ کیا۔ آپ نے واعظ کرنا یہ پسند نہ کیا بلکہ واعظ کرنا چھوڑ دیا، منبر پہ اترے، منبر سے اترے، لوگوں کی صفوں کو چیرتے جا رہے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، اور دیکھا جدھر سے ان کے ابو جان آئے سیدھے اپنے اس بوڑھے باپ کے پاس پہنچے۔ آج ذرا ہم بھی غور کریں، ہم اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ آج ہم اگر کچھ پڑھ جاتے ہیں، کچھ لفظ آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بوڑھا ہے، یہ رات پر اس سے کھانسی آتی ہے، اسے ایک طرف جگہ دو، یہ ہمارے آرام میں خلل ڈالتا ہے۔ اپنے دوست آتے ہیں تو ان کے پاس بھی ہم اسے بٹھانا گوارا نہیں کرتے، لیکن نادانوں کو خبر نہیں کہ تجھے پڑھانے والا کون ہے، تجھے اس سٹیج پر پہنچانے والا کون ہے۔ آج تو تجھے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آج تجھے جو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسی کی حلال کی کمائی کا صلہ ہے، اسی کی خون پسینے کی کمائی ہے کہ تو پڑھ گیا اور تو افسر بن گیا، تو عالم بن گیا، تو فہمہ بن گیا، تو فقیہ بن گیا، اور آج تو اپنے والدین کی عزتوں کو مد نظر نہیں رکھ رہا۔ دیکھو یہ اتنے بڑے علامہ مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ، جن کے صرف اورنگزیب عالمگیر ہی شاگرد نہیں، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد، بڑے بڑے فضلاء ان کے شاگرد، بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار ان کے شاگرد، بڑے بڑے ولی کامل ان کے شاگرد، حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ، آپ نے منبر سے اتر کر سیدھا اس پانی کے مٹکے کے پاس گئے، باپ کے ہاتھ سے لوٹا لیا، باپ کو بڑے عزت احترام کے ساتھ بٹھایا، ابو جان بیٹھے،
میں آپ کے لیے لوٹا پانی کا بھر کر لاتا ہوں۔ یہ ہے والدین کا ادب کرنا، اور جو ادب کرتا ہے، جو عزت کرتا ہے، جو ان کا خیال رکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے مقام کیا عطا کرتا ہے۔ آپ نے اپنے ابو جان کو بڑی عزت کے ساتھ جہاں وضو کیا جاتا ہے بٹھایا، مولا علی قاری رحمت اللہ خود پانی کا لوٹا بھرتے ہیں اور اپنے باپ کو وضو کرا رہے ہیں۔ بادشاہ وقت بھی دیکھ رہا ہے، لیکن جرت اس کی نہیں کہ مولا علی قاری کی بارگاہ میں لب کشائی کر سکے۔ دیکھو حضور، دنیا آپ کے بات سننے کے لیے بیٹھی ہے، لوگ آپ کی تقریر سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ اتنے بڑے علامہ، آپ اتنے بڑے فہامہ، آپ کے شاگرد بے شمار، کسی شاگرد کو نہ کہا میرے باپ کے لیے پانی کا بندوبست کرو، میرے باپ کے لیے پانی کا لوٹا بھر کر لاؤ، نہیں، یہ سعادت خود اٹھا رہے ہیں کہ یہ اس سے بڑھ کر اور سعادت نہیں کہ میں جتنی دیر اپنے باپ کی خدمت میں گزاروں گا، اتنی دیر میرے رب کی رحمت کا نزول مجھ پہ ہوتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غلام المصطفیٰ، غلام ہے غلام ہے۔ آپ نے واز کہنا چھوڑ دیا، اپنے باپ کو وضو کرا رہے ہیں، اور جب باپ وضو کر چکا، جب فارغ ہوئے، تو حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ اپنے باپ کو لا کر کس طرح لا رہے ہیں؟ آگے آگے بوڑھا باپ ہے، پیچھے پیچھے مولا علی قاری آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ باپ کا ادب کرنا، یہ ہے والدین کی عزت و احترام کرنا۔ جو اپنے ماں باپ کی عزت احترام کرتا ہے، اپنے والدین کا ادب کرتا ہے، خدا اس سے عزتوں کے تاج پہناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ اپنے والد کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ آگے آگے بوڑھا باپ ہے، پیچھے پیچھے مولا علی قاری، اتنے بڑے علامہ، اتنے بڑے فقی آپ آ رہے ہیں، اور بادشاہ وقت جہانگیر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ کے ساتھ بٹھایا۔ سبحان اللہ۔ اپنے باپ کو بادشاہ وقت کے ساتھ بٹھایا، اور پھر جب باپ کو بٹھا چکے، پھر آپ ممبر پہ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد آپ نے واز کہنا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ برادران عزیز وقت جس شخص نے اپنے والدین کی اتنی عزت کی، اپنے باپ کا اتنا احترام کیا، آج صدیاں گزر گئیں، آج زمانے گزر گئے، آج بھی دنیا جب حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ کا نام لیتی ہے، آج بھی جب ان کا ذکر کرتی ہے، تو ادب سے لوگوں کے علماء کے سر جھک جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اور جو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، جو ان کے ساتھ عزت احترام کرتا ہے، اسے وہ مقام اور وہ مرتبہ ملتا ہے، وہ عزت عطا کی جاتی ہے جس کی انتہا نہیں۔ دیکھو جو کچھ آپ اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں، جیسے کہ آج شاہ صاحب نے اصالِ ثواب کی محفل کا اہتمام کیا، تو یہ نہیں کہ جو اصالِ ثواب کرتے ہیں وہ خود محروم ہو جاتے ہیں، اور جس کے لیے اصالِ ثواب کیا جاتا ہے اس کو درجات کی بلندیاں ملتی ہیں۔ نہیں، جس طرح کے پڑھنے والا، اصالِ ثواب کرنے والا وہ اصالِ ثواب کرتا ہے، اور جس کی اصالِ ثواب ہو رہا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ اس کو شان عطا کرتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا کرتا ہے، ایسے ہی پڑھنے والوں کو بھی اللہ رب عزت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان پڑھنے والوں کو بھی مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے۔ برادران عزیز وقت دیکھیں، یہ اصالِ ثواب کی محفل ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص جب معاشر کے دن، معاشر کے میدان میں اللہ کے حضور جائے گا نا، تو اس کے دائیں بھی اس کے بائیں بھی نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، اس کے دائیں بھی اور اس کے بائیں بھی نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ اور انہوں نے تو ترجمہ یہ کیا علامہ قطب الدین دہلوی صاحب نے کہ دعاؤں کے پہاڑ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔
کتنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو دعاؤں سے جن کو بہت ہی الرجی ہے، تکلیف ہے، لیکن ان دعاؤں کا مقام، دعاؤں کا مرتبہ تو کل معاشر کے دن معلوم ہوگا کہ جب وہ معاشر کے میدان میں چلنے والا چل رہا ہوگا، اس کے دائیں بھی دعاؤں کے پہاڑ ہوں گے، سبحان اللہ، اس کے بائیں بھی دعاؤں کے پہاڑ ہوں گے۔ سبحان وہ اللہ، عرض کرے گا باری تعالیٰ اتنی دعائیں تو میں نے نہیں مانگی تھی جتنی کہ یہ پہاڑ کو ہمالیہ سے بھی بڑے پہاڑ دعاؤں کے میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنے بلند و بالا پہاڑ دعاؤں کے جو میرے ساتھ چل رہے ہیں، میرے دائیں بھی ہیں، میرے بائیں بھی ہیں۔ یا اللہ اتنی تو میں نے دعائیں نہیں مانگی تھی، اتنی تو میری زندگی بھی نہیں تھی جتنی کہ یہ دعاؤں کے پہاڑ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو بارگاہ قدسی آواز آئے گی، بارگاہ لم یزل سی آواز آئے گی، ہاں اے میرے بندے ٹھیک ہے، تو نے اتنی دعائیں نہیں کی، تو نے اتنی دعائیں نہیں مانگی، مگر تیرے خاندان والے جو تھے سبحان اللہ، وہ ایک دو تو تھا نہیں، کتنا بڑا خاندان ہے تیرا، تیرے خاندان والوں نے تیرے لیے دعائیں مانگی، تیرے کنبے والوں نے تیرے لیے دعائیں مانگی، تیرے بچوں نے تیرے لیے دعائیں مانگی، تیرے شہر والوں نے تیرے لیے دعائیں مانگی۔ ہاں، اور اللہ کا فرمان ہے نا، جو ایک نیکی کرتا ہے اس ایک نیکی کے بدلے اسے 10 گنا عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے نا، ایک نیکی، اس ایک نیکی کے بدلے اسے کتنا ملتا ہے؟ 10 گنا اسے عطا کیا جاتا ہے۔ اب اتنے بے شمار ساتھی بیٹھے ہیں، بے شمار قبلہ شاہ صاحب کے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے شہر کے لوگ بیٹھے ہیں، ہر ایک جب ایک بار دعا مانگے نا، دعا مانگنا یہ بھی کتنی عظیم نیکی ہے، اور ایسی نیکی ہے کہ اس نیکی سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اور کوئی عزیز آواز ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑی عزیز آواز اللہ کی بارگاہ میں، سب سے بڑی پیاری آواز کیا؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت جوش میں آ کر اس بندے کو اپنی رحمت کی آغوش میں لیتی ہے، اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس سے بھی، اور جس کے لیے وہ دعا مانگ رہا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، برادران عزیز وقار، دیکھیں اللہ کی رحمت حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ دیکھیں اللہ کی ذات کتنی مہربان ہے، وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا شان والا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو رب العزت اس کے اعمال کو تولنے کا حکم دے گا، اور جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو اس کے اعمال، نیک اعمال کم ہوں گے، گناہ زیادہ ہوں گے، اس کے جرم زیادہ ہوں گے، اس کی خطائیں زیادہ ہوں گی۔ حکم ہوگا کہ اے فرشتو میرے اس بندے کو میرے عدل کی وجہ سے، میرے عدل کی وجہ سے اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اور جب اسے فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے، وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے عدل نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا بھائی میں نے عدل نہیں کیا، میں نے انصاف نہیں کیا، ہاں اے کائنات کے خالق و مالک، ہم نے تیرے پاک کلام میں پڑھا، جو کلام تو نے اپنے نبی پہ نازل فرمایا، اس کلام کے اندر ہم نے پڑھا کہ تیری صفت رحمانیت بھی ہے، تیری صفت رحیمیت بھی ہے۔ ہم نے تیرے کلام میں پڑھا کہ تو نے فرمایا میں کون ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ یا اللہ تیری صفت رحمانیت، تیری صفت رحیمیت اگر آج اس دن میرے کام نہ آئے گی، یا اللہ تو نے اس کو کس دن کے لیے رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں طرف اللہ کی کرم نوازیاں دیکھیں،
ادھر سے کتنا غرور و تکبر ہوتا ہے. مت مانگو اللہ سے، ہم اس امید سے ہی مانگتے ہیں کہ ہمارا رب مہربان ہے، اور جب مانگا جاتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے. جب مانگا جاتا ہے نا، اللہ کی صفت رحمانیت وہ صفت ہے، اگر رب سے مانگا جائے رب خوش ہوتا ہے. رب کی صفت رحیمیت وہ صفت ہے کہ اگر نہ مانگا جائے رب ناراض ہوتا ہے. جب اس نے عرض کیا نا باری تعالیٰ ہم نے تیری صفت پڑھی تھی، تو رحمان ہے تو رحیم ہے، اگر تیری وہ صفت آج اگر میں گناہگار کے کام نہ آئی نا تو پھر کس دن کے لیے تو نے سراغ چھوڑا ہے. اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ فرمائے گا فرشتوں ہاں میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، لے جاؤ اسے جنت کی بہاروں لے جاؤ، سبحان اللہ، لے جاؤ اسے جنت کے محلات میں، لے جاؤ اسے جنت کی پر نور فضاؤں میں. برادران سی وقار ہمارا رب بڑا مہربان ہے. ہاں یہ چیز اللہ کو پسند نہیں کہ کوئی غرور کرے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں کہ وہ تکبر کرے. ہاں رب سے مانگے رب خوش ہوتا ہے. غرور کرے گا، نہ مانگے گا، یہ نہ مانگنا یہ غرور کی علامت ہے، نہ مانگنا یہ تکبر کی علامت ہے. اور جو تکبر اور غرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر کے اس کی لعنتوں کا توغ اس کے گلے میں ڈال کر دنیا میں اسے رسوا کر دیتا ہے. آخری حدیث مبارکہ میں آپ کی نظم بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں. آج ہی کوئی آپ کی دعا تھی کہ میں بھی کچھ بول پڑا. آج صاحب میں نے کہہ رہا کہ آج 3-4 دنوں کی بڑی طبیعت ایسی نہ صاحب، لیکن شاہ صاحب کی دعا سے ہی کچھ نہ کچھ میں بھی بول پڑا. اور دعائیں اللہ رب ہمارا بولنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. برادران سی وقار حدیث مبارکہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت بے حد و بے حساب وسیع ہے، اور اس کا فرمان بھی ہے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر شے پہ وسیع ہے. میرے نبی کا فرمان، ہم سب کے آقا مولا کا فرمان کہ یہ جو اب اس دنیا کے اندر ہم نعمتیں کھا رہے ہیں، کوئی شمار کر سکتا ہے کہ کتنی نعمتیں ہیں؟ بولیں بھائی، وہ گر سکتا ہے؟ اس کا فرمان ہے تم شمار نہیں کر سکو گے. کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، کتنی اس کے انعامات ہیں، کتنی اس کے فضل اور اس کی عطیات ہیں، لیکن یہ سب اس ایک رحمت کا صدقہ ہے. ایک رحمت ہے یہ جو پوری دنیا میں تقسیم بانٹی گئی، یہ ایک رحمت جو پوری دنیا میں تقسیم ہو گئی، پوری دنیا میں بانٹی گئی، پوری دنیا بے شمار نعمتوں سے مالا مال ہو رہی ہے. فرمایا 99 رحمتیں کل قیامت کے لیے اللہ نے رکھ چھوڑی ہیں. اللہ یہ جو ایک رحمت ہے، بے باپ کی دل میں اولاد کی شفقت، ماں کی دل میں اولاد کا پیار، اور یہ بے شمار نوازشات، یہ ایک رحمت ہے. اور قیامت کے دن 99 رحمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھ ہوئی ہیں، جو اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا، جو اپنے بندوں پر عنایات فرمائے گا، جو اپنے بندوں پہ اس کی نوازشات ہوگی، جو اپنے بندوں پر اس کی کرم نوازیاں ہوگی، تو اس کی تو حد ہی نہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ انسان اپنے گناہوں پہ اکڑ نہ جائے، اپنے گناہوں پہ غرور اور تکبر میں نہ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ لکڑکلہ شریف. ماشاءاللہ قبلہ تشریف لے آئے اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے ان حضرات علماء کرام کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم رکھے. بس ایک عقائد ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ کی رحمت جو حضرت سعدی علیہ الرحمہ نے گلستان میں بیان فرمائی، سبحان اللہ. ایک بڑا ہی گناہگار شخص، بڑا ہی سیاہکار انسان،
اس کو خیال آ گیا کہ ایک نہ ایک دن میں نے دنیا سے جانا ہے. اگر یہ بھی خیال آ جائے تو بہت بڑا انعام ہے. اگر اتنا بھی خیال آ جائے نا کہ میں نے دنیا سے جانا ہے, دنیا کو چھوڑنا ہے, تو پھر انسان سے یہ خطائیں اور یہ جرم نہ ہو. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ دنیا یہ اتنی غالب ہے, شیطان اتنا غالب کہ ادھر ہمیں سوچنے ہی نہیں دیتا. ہمارے دل میں کبھی سوچ ہی نہیں آئی کہ ہم نے مرنا ہے. لیکن وہ خوش نصیب انسان ہے جس کو یہ سوچ آتی ہے, جس کے دل میں یہ خیال آتا ہے ہاں میں نے دنیا کو چھوڑنا ہے. بے شمار ہمارے سامنے جنازے آتے ہیں, بے شمار ہمارے سامنے میتیں گزرتی ہیں, ہر روز کتنے کتنے اعلان ہوتے ہیں فلاں کی زندگی کا چارہ گل ہو گیا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے کبھی اسے عبرت حاصل نہیں کی. ہمیں چاہیے کہ ہم عبرت حاصل کریں کہ ہم نے بھی دنیا کو چھوڑنا ہے, مرنا ہے. حضرت سعدی علیہ رحمہ گلستان میں فرماتے ہیں کہ ایک گناہگار انسان, سیاہکار انسان, وہ ایک دن سوچنے میں گم تھا کہ ہے افسوس میں نے زندگی کیسے گزار دی, میں نے زندگی کی لمحات کیسے گزار دی ہے. میں نے دنیا کو چھوڑنا ہے, میں نے دنیا کو ترک کرنا ہے, اور میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو قرآن میں کہہ رہا ہے نا, وہاں ذرے کا حساب ہوگا, وہاں ذرے سے ذرے سے بھی کم کا حساب ہوگا. اور ہمارے دائیں بائیں والے وہ بیٹھے لکھ رہے ہیں, جو ہماری زبان سے بات نکلتی ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں, جو ہمارے ہاتھ سے کوئی حرکت ایسی ہوتی ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں, ہمارا اٹھا ہوا قدم ہر چیز لکھی جا رہی ہے. تو حضرت سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ گناہگار انسان سوچنے لگا میں نے زندگی کیسے ضائع کر دی, میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر اس دنیا کا حساب ہی دینا ہے, اس گزری زندگی کا حساب دینا ہے, میں کیا دوں گا. وہ آیا, بڑا گناہگار تھا, بڑا سیاہکار, اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے. ڈر تھا اسیاں کا, روز جزا دی اس کی رحمت نے سزا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. انسان صرف جھک جائے نا, غرور تکبر کا وہ بت پاش کرتے اس کی بارگاہ میں جھک جائے نا, تو پھر دیکھیں کہ اللہ کی کتنی نوازشات ہوتی ہیں. آیا, رونے لگا, زاروں کا تھا, رونے لگا. اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر, یا اللہ میں اتنا بڑا گناہگار, اتنا بڑا سیاہکار, اتنا بڑا میں مجرم, یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, میرے گناہوں کو معاف فرما دے. سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نے ادھر سے منہ پھیر لیا. مگر وہ سچے دل سے آیا تھا نا, سچے دل سے آیا تھا کہ میرا یہی الہ ہے, میرا رب وحدہ لا شریک ہے, اس کی سوا میرا کوئی الہ نہیں, اس کی سوا کوئی میرا معبود نہیں, وہی میرا خالق, وہی میرا مالک, میں نے اسی کی بارگاہ میں جھکنا ہے. پھر اس نے سجدے میں سر رکھا, اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے, میرے جرم کو معاف فرما دے, میری خطاؤں کو معاف فرما دے, میری لغزش کو معاف فرما دے. رب کی رحمت نے پھر منہ پھیر لیا. مگر وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں بھی ہٹ کر نہیں جاؤں گا, تو ہی تو میرا رب ہے, تو ہی میرا خالق ہے, تو ہی میرا مالک ہے, تو ہی میرا الہ ہے. تو ہی بتا نا تیرے سوا کوئی اور الہ ہے تو میں اس کی بارگاہ میں جاؤں, تو ہی بتا تیرے سوا کوئی اور معبود ہے تو میں اس کی بارگاہ میں جھکوں. تیرے سوا کوئی ہے نہیں, تیرے سوا کوئی میرا الہ نہیں, یا اللہ تو ہی تو میرا رب, تو ہی تو میرا خالق, لے میں تیرے سوا, تیرے در کے سوا کہیں اور نہیں جاؤں گا. یا اللہ تیری بارگاہ میں جھکا پڑا ہوں, اب جیسا تیری مرضی. خدا کی رحمت کو جوش آیا, فرمایا فرشتو گواہ ہو جاؤ, میں نے اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. دیکھو کتنا وہ مہربان رب ہے. اللہ رب العزت ہمارے بھائی نذیر شاہ صاحب کی امی جان کو جنت کی بلندی عطا فرمائے, اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے, اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں اپنے والدین کا ادب عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔